بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج جس ٹاپک کو میں نے آپ کے لیے سلیکٹ کیا ہے وہ اتنا امپورٹنٹ ٹاپک ہے کہ جس کو پورے پاکستان کیا پوری دنیا کے اندر بہت جانا پہچانا جاتا ہے، اور یہ وہ ٹاپک ہے جس کے اوپر آپ لوگوں کو بھی بڑے عرصے سے اس چیز کا انتظار ہوگا کہ میجر ندیم ڈار جس چیز کے لیے بھی مشہور ہوا اس چیز کے بارے میں آج تک میں نے ڈیٹیل نہیں بتائی۔ تو آج کا ٹاپک ہے جناح پور کا جو میپس پلان جو ایم کیو ایم کے ہیڈ کوارٹر سے جو میں نے ریکور کیے تھے 1992 کے اندر، اس کی ریالٹی کیا ہے، اور ایم کیو ایم نے اس کو کبھی بھی اوپنلی ایکسیپٹ نہیں کیا، لیکن کیسے ایکسیپٹ کرتے ہیں تو اس کی ڈیٹیل کو میں اس طرح ایکسپلین کیا ہے کہ اس کے میں نے 2 پارٹس بنائے ہیں۔ آج کے پارٹس کے اندر آپ کو ایک میں پہلے ویڈیو دکھاؤں گا، اس ویڈیو کو پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس کو دھیان سے دیکھیے اور سنیے، اور ایک ایک لفظ کو بے شک اگر آپ ریپیٹ کرنا چاہیں تو ریپیٹ کر کے بھی دے سکتے ہیں، تو تاکہ آپ کو ریالٹی کا پتہ چلے۔ تو سب سے پہلے آپ ملاحظہ کیجئے الطاف حسین کی وہ سپیچ جو کہ انہوں نے انڈیا کے وزٹ پر پیش کی تھی۔ دیکھیے الطاف حسین کی سپیچ۔ The division of the subcontinent was the greatest blunder in the history of mankind. It was not the division of the land, but the division of the blood. میں انڈیا کی گورنمنٹ کی پوری ٹیم سے اپوزیشن سے یہ درخواست کروں گا کہ جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ میں آج کے بعد اگر کوئی تانا مہاجروں کو ہجرت کرنے والوں کو یہ دے تو میں انڈیا کی حکومت اور انڈیا کے تمام اپوزیشن سے، تمام ہیومن رائٹس پر بلیو کرنے والوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ خدا کے لیے آپ انہیں معاف کریں اور اپنے آپ بنا دیں۔ تو آپ نے ملاحظہ کی الطاف حسین کی وہ سپیچ جو انہوں نے انڈیا کے اندر پوری ان کی پارلیمنٹ کے لوگ جو تھے، ان کے پرانے یا نئے لوگ، سیاسی یا دانشور جو بھی کہہ سکتے ہیں، وہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو آپ دیکھیے کہ ان الفاظ کے پیچھے کہ بلنڈر کی بات کرنا، کیا آج ہم اس آزاد پاکستان کے اندر بیٹھے ہیں تو قائد اعظم محمد علی جناح نے جو ہمارے لیے اس ملک کو بنانے میں تگ و دو کی یا ان لوگوں نے قربانیاں دی، کیا اس کا مطلب یہ وہ سب کے سب غلط تھیں، ان کے کام غلط تھے؟ اور الطاف حسین بار بار ہر سپیچ کے اندر تقریباً یہی کہے گا کہ قربانیاں دیں اور پاکستان بنایا، ہم نے قربانیاں دیں، ہم پاکستان بنانے والے ہیں، ہم یہ کرنے والے ہیں۔ دیکھیے بھائی، جس قربانی کو آپ کیش کر لیں تو وہ قربانی تو نہیں ہوتی، وہ تو پھر سودا بازی ہو گئی، وہ تو ایک بزنس ہو گیا۔ دیکھیے ہمارے پاکستان کے اندر اسپیشلی میں ڈیفینیٹلی ان لوگوں کی بات ضرور کروں گا، اسپیشلی جو کراچی کے اندر لوگ اردو سپیکنگ ہیں، جن کو الطاف حسین اپنی زبان میں مہاجر بولتا ہے، لیکن میں تو ان کو مہاجر نہیں بولتا، میں تو ان کو اپنا بلڈ، اپنا خون، اپنے بھائی، اپنی بہنیں، اپنی مائیں میں ان کو سمجھتا ہوں، کیونکہ وہ ہمارے پاکستانی ہیں، انہوں نے واقعی بہت قربانیاں دی ہیں اور ہم ان کی قربانیوں کو رائے گاں بھی نہیں جانے دیں گے۔ انہوں نے ہم لوگوں کے لیے واقعی بہت کام کیا، اور وہ صرف لوگ کراچی کے اندر ہی نہیں ہے، پورے پاکستان کے اندر موجود ہیں۔ میرے اپنے ابا اجداد نے بہت ساری قربانیاں دی، ہمارے رشتہ داروں نے اپنا ہر چیز لٹا دیا، جانیں نچھاور کیں اور پاکستان کو بنایا۔ تو کیا ایک شخص جو بار بار اپنے آپ کو کہتا ہے کہ بہت بڑا حب الوطن ہے اور انڈیا کے اندر یہ بولتا ہے، تو کیا اس کو آپ پاکستانی کہیں گے؟ کیا اس کی ریالٹی کو نہیں جانیں گے؟ کیا اس کی ریالٹی کو نہیں پہچانیں گے؟ معزز حضرات، آپ اس چیز کو بھی دیکھیے گا، کبھی اس کی ریالٹی ہسٹری کو بھی پہچانیے گا۔ تبھی تو میں نے لاسٹ اپنی ویڈیو میں بھی ریکویسٹ کی تھی اپنے ان بچوں سے جو کہ اے پی ایم ایس او کا حصہ ہیں کہ پلیز، آپ کی عمر ابھی 16 سال، 17 سال، 18 سال یا 20 سال ہے، آپ ہسٹری ضرور پڑھیے۔ اب بے شک مجھ پہ یقین نہ کیجیے، لیکن آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیے، پڑھیے اس کو۔ الطاف حسین کو سزا ہوئی تھی اور وہ جیل کے اندر بھی رہے تھے، تو یہ چیک کیجئے کہ ان کو سزا
کس جرم میں دی گئی تھی، اور وہ جرم تھا پاکستان کا جھنڈا جلانے کے جرم میں. اور وہ جھنڈا ایک انسان جب جلاتا ہے تو کیوں جلاتا ہے؟ ایک جب نفرت ہوتی ہے. آج دن دیکھیں پاکستان کے اندر ہڑتالیں ہوتی ہیں امریکہ کے خلاف یا دوسرے ملکوں کے خلاف، ان لوگوں کے پتلے جلائے جاتے ہیں، ان کے جھنڈے جلائے جاتے ہیں. کیوں؟ کہ نفرت کا اظہار کرنا ہوتا ہے. جس سے محبت ہوتی ہے تو اس کو جھنڈا نہیں جلایا جاتا. تو الطاف حسین نے تو سٹارٹ ہی اپنا اس جھنڈا جلانے سے کیا، اور اس کی سزا بھی انہوں نے بھگتی، اور اس کے بعد وہ باہر آئے. میں جنا پور کی ایک ایک جب ڈیٹیل آپ کو بتاؤں گا، اور آپ کا کام ہے کہ اس کی تحقیق کرنا، دیکھنا کہ کیا ندیم ڈار جھوٹ بول رہا ہے یا ندیم ڈار سچ بول رہا ہے. ابھی آپ نے تو ویڈیو بھی دیکھی، ابھی آگے آگے دیکھیے کہ میں آپ کو ایسی ایسی چیزیں کھول کے بتاؤں گا کہ آپ کو الطاف حسین کا اندازہ ہو جائے گا کہ ان ریئل سینس میں وہ پاکستان کا سگا نہیں ہے، وہ دوسرے کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے، اور ان فورسز کی حالت میں ہاتھوں میں کھیل رہا ہے جو کہ کریشن آف پاکستان کو جنہوں نے ایکسپٹ ہی نہیں کیا تھا. انہوں نے سٹارٹ میں ہی کہہ دیا تھا کہ پاکستان زیادہ دیر تک سروائیو نہیں کرے گا، اور وہ قوتیں آج بھی وہ کام کر رہی ہیں. اور اس کی مین قوت جو آپ سب لوگوں کو علم ہونا چاہیے وہ انڈیا ہے، اور اس کے پیچھے را جو کام کر رہی ہے، اور وہ سارے کا سارا بیٹھ کے ساری ڈوریاں ہلا رہی ہے. اور الطاف حسین ان کا پپٹ، میں تو اوپن نہیں کہتا ہوں، پپٹ اس چیز کے اوپر وہ کام کر رہا ہے. اور دیکھیے انہوں نے ایسے شخص کو سلیکٹ کیا کہ جو آلریڈی ایک نفسیاتی شیزوفرینیا کا شکار شخص ہے، جس کو اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے بہت کوششیں کرنی پڑی. یہ کراچی کے اندر آپ لوگوں کو شاید علم نہیں ہے کہ سٹارٹ میں جو بھی ایم کیو ایم کا حصہ بنتے تھے، ہر ایک کے لیے حلف کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. صرف چند ایک لوگ ہوتے تھے جو حلف اٹھاتے تھے، اور انہی لوگوں کو اجازت ہوتی تھی کہ جو فکری نشست الطاف حسین صاحب چلایا کرتے تھے ان کے اندر ان کو ہی آنے کی اجازت ہوتی تھی. اور فکری نشست وہ کیا چلاتے تھے، یہ وہ لوگ بھی اس چیز کو ایکسپٹ کریں گے، اور وہ اوپنلی چاہے مانے یا نہ مانے، لیکن ان کو یہ پتا چلے گا کہ ندیم ڈار سچ بول رہا ہے. 100 روپے کا نوٹ جس کے اوپر قائد اعظم کی تصویر ہے، یہ الطاف حسین اس 100 روپے کے نوٹ کو ایسے ٹھونکا لگا کے اکثر کہتا تھا کہ اس بڈھے کی جگہ، اس بڈھے کی تصویر کی جگہ میری تصویر ہوگی. اور یہ ساتھ یہی بھی کہتا تھا کہ میں پاکستان کے اندر رہ کے کام نہیں کر سکتا، مجھے پاکستان سے باہر بڑے سکون میں 20 سال 30 سال رہنا پڑے گا، اور تب جا کے ہم اس چیز پہ پہنچیں گے کہ ہمارا اپنا ایک ملک ہو جس کے اندر ہم خود حکومت کریں، جس پہ ہماری اپنی کرنسی ہو، اور اس کرنسی کے نوٹ پر الطاف حسین کی تصویر ہو. ابھی اس بندے کا جو رنگ ہے وہ ایک گرگٹ ہوتا ہے، اس سے بھی زیادہ یہ چینج کرتا ہے، اور کبھی سٹیٹمنٹ کچھ بنائے گا، کبھی سٹیٹمنٹ کچھ بنائے گا. اور یہ کبھی بھی اپنا کرائم کر کے کبھی بھی اس کو ایکسپٹ بھی نہیں کرے گا. اور موجودہ اس وقت جو حالات ہیں کراچی کے، اس کے اوپر بھی نظر ماری ہے، اور اے پی ایم ایس او کو لڑکے اکثر اسپیشلی وہ لوگ جو کام کر رہے ہیں متحدہ کے لیے، وہ اس چیز کو مانیں گے کہ ان کو کیا کہا جاتا ہے، کرو سب کچھ لیکن مانو نہیں. اور یہی ٹیکنیک اس نے اپنائی ہے اسی جنا پور میں پاکستان کو سپلٹ کرنے کے لیے. اس کا پلان تھا، پلان اس کا ہے. ابھی آپ نے اس سال جو مہاجر صوبے کی تحریک چلی، اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ مہاجر تحریک کے اندر جو میپس لائے گئے تھے، وہ میپ 100% ڈیٹو کاپی وہی ہے جو ہم نے نقشے الکرم سکوئر اور 90 کے سے ہم نے ریکور کیے تھے. آپ سوچئے کہ آرکیٹیکٹ وہی ہے جس نے جناپور کے نقشے بنائے، آرکیٹیکٹ وہی ہے جس نے مہاجر صوبے کی بات کی. ایکچولی ان کے پلان میں یہ شامل ہے کہ سب سے پہلے اپنے صوبے کو الگ کرو. اور یہ جو ایشو بنا رہا ہے نیشنل پالیٹکس، یہ بھی ایک سیاسی کھیل ہے، اس کی ایک ریزننگ پیدا کر رہا ہے تاکہ لوگوں کو کل کو بتا سکے کہ دیکھیے ہم نے تو وہ بھی کوشش کی کہ ہم نیشنل لیول پہ پالیٹکس کھیلیں، لیکن ہمیں تو ایکسپٹ ہی نہیں کیا جا رہا. اور
کراچی کے اندر ابھی حالات ایسے پیدا کرے گا، ماردار جو آج کل ہو رہی ہے، سندھی کو مارے گا، بلوچی کو مارے گا، پنجابی کو مارے گا، کشمیری کو بھی مارے گا، یہ ہر قسم کے شخص کو مارے گا، اور انٹرنیشنل لیول پہ کوشش کرے گا کہ اس کو وہ اجاگر کرے کہ ہاں یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ ابھی اسی بیس کے اوپر آپ یہ دیکھیے کہ جب یہ سارا کھیل جب ہو جائے گا اور اپنا الگ صوبہ بنانے میں کامیاب ہو جائے گا، تو پھر وہ بعد میں کیا کرے گا کہ وہ ایک جناح پور کے انسیڈنٹ کو شروع کر دے گا کہ ہاں اب ہمارا جو جناح پور ہے وہ ہمارا بنے گا، اور وہ ہمیں الگ ملک چاہیے، اور وہ ایسا ملک چاہیے جس کے اندر ہماری اپنی حکومت ہو، کیونکہ پاکستان کے لوگ تو ہم سے نفرت کرتے ہیں، اور یہی ریزننگ بناتے ہوئے یہ آگے چلے گا۔ آج کے میرے ایپیسوڈ کے اندر اتنا میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں، آپ کی سوچ پہ چھوڑتا ہوں، اس کو سوچئے، اور جب میری نیکسٹ ویڈیو آئے گی اس کے اندر آپ کو ایسے ایویڈنس دوں گا، آپ اس پہ یقیناً اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ جو میں کہہ رہا ہوں اور اس کے اوپر آپ کو یقین کیجئے ہو جائے گا۔ لیکن میں آپ پہ بھی چھوڑتا ہوں کہ آپ خود بھی پلیز اس کی ریسرچ کیجئے اور اس کی ریئلٹی تک جائیے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجئے، اگلی قسط میں اسی جناح پور پارٹ 2 کے اندر ہم حاضر ہوں گے۔ تب تک خدا حافظ، اللہ حافظ۔